ساتھ جو سلسلہ ہے مہنگائی کا، وہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے رمضان المبارک میں تھوڑے مختلف بھی ہو جاتے ہیں. سو تھوڑا جیب کے اوپر جو ہے وہ اضافی جو ہے بوجھ نہ پڑے، تو حکومت پاکستان کو اس کا بہت زیادہ ادراک بھی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پلیٹ فارم سے بہت ساری پیکیجز کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے انسینٹیوز دیے گئے ہیں. وہ انسینٹیوز کیا ہے، یہ خصوصی طور پر پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی آنر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. ماسٹرز ہیں ان کا جی اکنامکس اور فائنانس میں، اور سماجی تحفظ کے جو پروگرامز ہیں اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم. بہت شکریہ جی مجھے مدعو کرنے کے لیے. جی اچھا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے نوید صاحب کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو مستحق خاندان ہیں ان کی کفالت کے حوالے سے، خاص طور پر مالی معاونت کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے. تو تھوڑا اس ضمن میں ہمیں بتائیے گا کہ کتنا جو خاندان ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کتنا ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. جی میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے خاندان مستفید ہو رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے اس کے مقاصد کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ اور اپنی جو ہماری آڈینس ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنیادی طور پر سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو مالی معاونت فراہم کرتا جی. ہے. بیسیکلی ہمارا جو لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو خاندان ہے ان کی جو مالی معاونت کے ذریعے ان کے جو چیلنجز ہیں، ان کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ اس مالی معاونت کے ذریعے لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں یا ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں. بالکل. تو میں اس کو آغاز ہی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو مالی معاونت ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا تفصیل سے، لیکن میں اگر کوئکلی بتا دوں تو ہم تقریباً ماہانہ 3,500 روپیہ فی خاندان جو ہے فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کی جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ اس طرح کے پروگرام جو فلائی پروگرام ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. تو میں اس کی اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو خاندان ہے اس کے جو اخراجات ہیں ماہانہ، تقریباً وہ جو خاندان جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں جی. ان کے تقریباً 15 سے 25 ہزار روپیہ ماہانہ کے اخراجات ہیں، اور جو ان کی انکم ہے، جو ان کی آمدنی ہے، وہ تقریباً کوئی ایوریج 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو کہ تقریباً 3,000 سے لے کے 5,000 روپیہ ان کے اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو ان کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ وہ آبویسلی یا تو قرض لیتے ہیں یا کسی سے مانگتے ہیں، یا وہ اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر میں انوالو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے اخراجات کو تم پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ جو گیپ ہے اس کو فل کریں گے تاکہ ان لوگوں کو کسی سے مانگنے نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت تقریباً 93 لاکھ خاندان ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم ان کو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں. ہمارے مختلف پروگرام ہیں، لیکن جو ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے اس کو ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر یا کفالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ اس خاتون خانہ جو ہے گھر کی، اس کو ہم یہ مالی معاونت فراہم کرتے ہیں. اس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا، اس میں وہ جو ہے ان کو فال کرنا چاہیے. تو یہ تقریباً 93 لاکھ خاندان ہیں جو کہ 93 لاکھ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے فگر ہے، اور اس میں پھر ہر خاندان کو جا کے اسکروٹنی اس کی کرنا، اس کے ان کو کرائٹیریا دیکھنا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس چیز کے لیے اس سرکل کے اندر لے کر آنا. تو بہت سارا کام آپ کی ٹیم ماشاءاللہ سے کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں، کیونکہ آپ پروگرام میں آغاز میں بتایا کہ 93 لاکھ جو ہیں وہ خاندان ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ یہ
किस तरीके से जो आप लोग जिन लोगों को करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, वो तरीकाकार क्या होता है? 2008 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उस वक्त भी ज़ाहिर है लोग बड़े डिसहार्ट हुए कि जब उन्हें नहीं रकम मिली तो उन्होंने कहा ये सब फ्रॉड है, ये इसमें कोई भी जो है वो सच्चाई नहीं है, बस ये अपने को जानने वाले हैं उनको दे देंगे, और एक इस तरह का आया भी, कोई एक मसला भी सामने आया था। तो ये बताइएगा जरा कि किस तरीके से जो है वो अगर लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कैसे अपने इसमें आ सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं, और किन लोगों को करवाना चाहिए जी। एनरोल्ड? बिल्कुल जिस तरह आपने बात की, जब हमने आगाज़ किया तो 2008 में, तो हमारे पास गुर्बत के ऊपर इस मुल्क में कोई डाटा अवेलेबल अवेलेबल नहीं ही था। नहीं है, हमें हाँ नहीं जी। पता कि कौन गरीब है और किसको ये माली मावनत मिलनी चाहिए। तो हमने 2009 में मुल्क भर में एक सर्वे किया, जिस तरह आबादी का सर्वे होता है, पॉपुलेशन सेंसस, जी। उसी तरीके से हम घर घर जाके हमने पहले एक साइंसी बुनियादों पर एक जो है सवालनामा तरतीब दिया। जी। उस सवालनामे को इस्तेमाल करते हुए हमने पाकिस्तान भर में तकरीबन कोई 27 मिलियन हाउस होल्ड जो घराने थे, उनके घरों को दस्तक दी, और वो सवालनामा लेके हमने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है। और उन 27 लाख खानदानों को हमने उस वक्त जब हम 2011 में हमने ये मरहला मुकम्मल किया, तो तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख खानदानों को हमने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। जो कि उस वक्त आबादी का तकरीबन कोई 25% बनता था, यानी 25% खानदानों को हमने प्रोग्राम में शामिल शामिल किया किया। माली मावनत के लिए। ठीक है। फिर हमने इस एक्सरसाइज को 2019 में रिपीट किया। हम दोबारा घर घर गए, लोगों से दोबारा जो है वो ऑलमोस्ट हमने 10 साल के बाद दोबारा ऑलमोस्ट डाटा 10 साल बाद ठीक है। हमने डाटा कलेक्ट किया। तो और चेंजेस इस आपको दफ़ा मिली, चेंजेस उसमें जी, मिली आपको? इस दफ़ा हमने तकरीबन 35 मिलियन हाउस होल्ड, उस वक्त 27 मिलियन थे 2011 अब में, 35 है। और जो 2021 में हमने जब ये मरहला मुकम्मल किया, कोविड भी था, कोविड के मसाइल भी थे, उसके जी। बावजूद भी हमने घर घर जाके सर्वे किया, और तकरीबन 35 मिलियन हाउस होल्ड्स का जो है वो हमने डाटा इकट्ठा किया। ठीक है। उस वक्त हम 50 लाख खानदानों को दे रहे थे, और अब इस डाटा की मदद से हमने तकरीबन 93 लाख 93। खानदान जो है वो उसका उनका इंतखाब किया। अच्छा, इसका जो इंतखाब है ये मुकम्मल साइंसी बुनियादों पर है। ठीक है। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ जो लोग ये डिसहार्ट हो जाते हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिशनरी पावर, और मैं आपको बिल्कुल एतमाद से बता रहा हूँ कि ना तो हमारे प्रोग्राम में काम करने वाले जो हेड हैं, जो कि चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं खुद अगर डीजी हूँ क्योंकि मैं सर्वे को हेड करता हूँ, हमारे पास किसी किस्म की पावर नहीं है कि हम किसी को शामिल कर सकें और किसी को निकाल सकें। ठीक है। ये जो 63 क्वेश्चंस का जो 63 सवाल हैं, इसका सवालनामा है, ये हम लोगों से सवाल करते हैं, उसके बाद हम असेस करते हैं कि कौन गरीब है और कौन इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। हमारा तरीका ये होता है कि जब घर घर सर्वे करते हैं, उसकी बुनियाद पर जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, उसको फिर हम एनालिसिस करते हैं, और एक ऑटोमेटेड तरीके से उसका एनालिसिस होता ठीक है, हो गया। और हर घराने को एक स्कोर जो है वो हम असाइन कर देते हैं, जो कि 0 से लेके 100 के दरमियान कोई भी स्कोर हो सकता ठीक है। है। 0 से मुराद ये है कि वो गरीब से गरीब तर है, और 100 से मुराद ये है कि वो बेहतर हालात में है। उसके बाद जो हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान हमें जो एनुअल बजट जो है वो एलोकेट करती है, उस हिसाब से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर हमारा बजट खत्म हो जाता है, उस पॉइंट को हम अपना कट ऑफ, जिसको हम कहते हैं जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना देते हैं। तो इस वक्त हमारा जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है वो 0 से लेके 32 के दरमियान है, और 0 से लेके 32 के दरमियान तकरीबन 93 लाख खानदान है जिनको माली मामला दे रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरह आपने खुद नोट किया कि हमें पहला सर्वे और दूसरा सर्वे करने में तकरीबन 8 से 10 साल लग गए, तो इस दौरान बहुत सारे लोगों के हालात चेंज होते हैं। जो पैसे ले रहे होते हैं उनके भी हालात चेंज होते हैं, वो थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, और जो पैसे नहीं ले रहे होते उनके भी हालात चेंज होते हैं। वो पहले ही पैसे नहीं ले रहे, और वैसे माशी हालात की वजह से वो मजीद सतह गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। तो हमारे ऊपर ये एक तनकीद होती थी कि 8 या 10 साल बाद सर्वे जो है वो करना जो है वो बहुत देर हो जाती है, और जो लोग बाहर रह जाते हैं वो बाहर रह जाते हैं, जो प्रोग्राम से बेनिफिट लेते हैं वो मुसलसल बेनिफिट लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसको कंसिडर करते हुए अब हमने उसका तरीकाकार जो है वो तब्दील कर दिया है। अच्छा। अब हमने तरीकाकार ये किया है कि क्योंकि हर घर जाके सर्वे करने की एक कॉस्ट है, ठीक है। ठीक ठाक हमें उसके लिए बजट चाहिए होता है, तो उसका तरीकाकार हमने चेंज इस तरीके से किया है कि अब हम ने डेस्क जो है वो कायम कर दी हैं तहसील की सतह के ऊपर। इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन कोई 650
تحصیلوں میں ہمارے یہ ڈیسک کام کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر میں ان ڈیسک کے ذریعے آپ کو بتاؤں تو تقریباً ہم 80,000 سے لے کے 1 لاکھ خاندانوں کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر سروے کرتے ہیں. تو لوگ ہمارے پاس آتے آ رہے ہیں. ہیں اور سروے کروانے کے لیے. اور اب یہ اس سلسلہ عملے کی بھی تربیت کی گئی ہے کہ لوگوں کو کس بالکل طریقے سے بالکل اس میں ٹرانسپیرنسی کا ذرا مجھے جی بتائیے گا بالکل، اس فیکٹر. میں میں نے سب بتایا کہ یہ سائنسی بنیاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے، جو عملہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سوال کا کیا ویٹ ہے. یہ ٹھیک ہے. بالکل ایک کانفیڈینشیل، جس طرح اٹامک فارمولا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک اٹامک فارمولا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس سوال کا کیا جواب ہے، کس ٹھیک ہے. سوال کی کیا ویٹیج ہے. یہ صرف دو بندوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں اگر سوال کرنے والا ہوں تو میں آپ سے صرف سوال کروں گا کہ جی آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، آپ کے گھر میں ایسڈ کتنے ہیں. تو یہ بیسیکلی لوگوں کے جو ایسڈز ہیں، جو اثاثہ جات ہیں گھر کے، اس کے اوپر ہم ان سے سوال پوچھتے جس ہیں. کو بیس بنا کے آپ نے جی، وہ اور اس کو ہم ایویلویشن کچھ کرنی. جو ان کے ایسڈز ہیں ان کو ہم کراس ویریفائی بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح گاڑیوں کا ڈیٹا ہے، ہمارے جی. پاس زمینوں کا ڈیٹا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس نادرا کے ذریعے ہم جو ہے وہ مختلف جو ان کی ایسڈز ہیں اس کے اوپر ویریفائی بھی کر رہے ٹھیک ہوتے ہو ہیں. گیا. تو اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے یا ہمیں غلط انفارمیشن دیتا ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے. ایف ٹھیک بی ہو آر گیا. کی انفارمیشن ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا. موجود ہے. سو بیسیکلی وہ جو بندہ سوال کر رہا ہے وہ وہاں پہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ جو سامنے جواب دینے والا بندہ ہے یہ غریب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام ہے سوال کرنا، اس رسپونڈنٹ کا کام ہے جواب دینا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے جو ویٹیج ہم نے سائن کی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس لیول کے اوپر جو ہے وہ سطح غربت پہ زندگی گزار رہا ہے. صحیح. بڑی تفصیل سے آپ نے ویسے اس حوالے سے بتایا، اور میرا خیال ہے میری طرح بہت سارے ایسے سننے والے بھی ہیں کہ جو واقعی اس کرائیٹیریا کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا وہ نہیں رکھتے تھے، معلومات رکھتے تھے. آپ نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا. اب جو وزیر اعظم نے پیکیجز کا اعلان کیا اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گی کہ آپ فردن فردن ہمیں بتاتے جائیں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت صرف ایک پروگرام نہیں چل رہا، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ون بائی ون ان پروجیکٹس کے بارے میں بتاتے رہیں، اور کتنا اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے ذرا تفصیل جی، بتائیے. ہمارا جو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو بنیادی پروگرام ہے وہ کفالت ہے، جس جی. میں ہم 93 لاکھ خاندان، اور یہی ہمارا آپ سمجھ لیں کہ بیسز ہے. 93 لاکھ خاندان کو جو ہم اس وقت سمائی امداد دیتے ہیں وہ تقریباً پہلے جو ہے وہ 8,750 روپے تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی حال ہی میں جب حکومت پاکستان جو ہمارے نئے وزیر اعظم انہوں نے چارج سنبھالا تو پہلی بریفنگ میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنی امداد دے رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہم یہ 8,750 دے رہے ہیں. تو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جی. بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ اس میں فوری طور پر اضافہ کریں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی 8,750 سے بڑھا کر یہ امداد 10,500 روپیہ کر دی ہے. سو اب یہ جو ہماری اس وقت سمائی قسط جنوری تا مارچ جو چل رہی ہے، جس کا آغاز ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی کیا ہے، اس کے ذریعے اب ہم 93 لاکھ خاندانوں کو جو ہمارا کفالت جی. پروگرام ہے اس میں 10,500 روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور ٹھیک. یہ کوئی ایک دفعہ کا نہیں ہے. اب اس کے بعد جتنی بھی ان کو ایک ساتھ ملیں گی وہ 10,500 کے حساب سے ملیں گی. تو یہ تو ہمارا ہے مین پروگرام جس کو ہم کفالت 10,500 ہر 3 مہینے ہر کے 3 بعد. مہینے کے بعد. بالکل ٹھیک ہو بالکل گیا. یہ ہمارا مین پروگرام ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے جی. اس کو ہم تعلیمی وظائف کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے شمار بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور بے شمار بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غربت ہے. غربت ہے. جی. اور کیونکہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خوراک جو ہے بچوں کی اس کو جو ہے وہ اپنا انشور کریں، یا کہ بچہ جو ہے خوراک لے رہے ہیں، پھر بعد میں ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کی جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ بچے، اور زیادہ تر جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کی جو ان کا تعلق ہے وہ غریب گھرانوں سے، تو ہم نے یہ تعلیمی وظائف پروگرام کا آغاز کیا. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے 93 لاکھ کفالت کے خاندان ہیں ان میں اگر کوئی بچہ پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری یعنی کچی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کوئی بچہ ہے، اور وہ اگر اسکول جاتا ہے تب بھی، اور اگر وہ اسکول نہیں جاتا تو پہلی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس بچے کو اسکول بھیجا جائے. دونوں صورتوں میں جب وہ اسکول میں آ جاتا ہے تو ہم سمائی بنیادوں پہ یعنی ہر 3 مہینے بعد ہم اس کی اسکول سے حاضری ویریفائی کرتے ہیں، اور اگر وہ 70% حاضری بچہ جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے تو اس کو ہم اضافی مالی معاونت جو کہ 10,500 کے اوپر
جو ہے وہ فی بچہ ہم فراہم کرتے ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، تین بچے ہیں، چار بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہوں گے ان سب کو یہ فردن فردن یہ مالی معاونت اضافی ملے گی. ٹھیک ہے. اس میں اگر اس کی تعداد بتاتا جاؤں، طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی پرائمری تا ہائی سیکنڈری، سرکاری، نیم سرکاری یا پرائیویٹ اسکول میں اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یا آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اسکول میں داخل کروائیں. اس کو داخل کروانے کے بعد آپ ہمارے کسی بھی نزدیکی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ہے وہاں پہ ہمیں رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا بچہ کون سی جماعت میں کس اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو اسکول سے جا کے ویریفائی کریں گے اور اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد 70% حاضری اس کی جو ہے وہ چیک کریں گے. ٹھیک. یہ کرنے کے اوپر ان کو جو مالی معاونت ہم فراہم کرتے ہیں سمائی بنیادوں کے اوپر، میں اس کی تفصیل بتا دوں. اور اس میں بھی حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان کی ڈائریکشن کے اوپر ہم نے حال ہی میں ابھی 500 روپے کا اضافہ کیا جو کہ سمائی بنیادوں کے اوپر ٹھیک ہے. ہے. تو جو اب یہ مالی معاونت ہم فراہم کر رہے ہیں اس میں اگر اس کی ترتیب بتاؤں تو جو پرائمری کی سطح پر جو بچے کو ہم مالی معاونت دیتے ہیں وہ 2,000 روپیہ سمائی ہے. اور جو بچی ہے یعنی بچیوں کے لیے ہم یہ اضافی، اضافے کے ساتھ آپ بتا جی رہے ہیں. اضافے کے ساتھ ٹھیک ہے. 2,500 روپیہ جو ہے وہ ہم بچی کو فراہم کرتے ہیں. اور بچیوں کو فراہم کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بچیاں زیادہ اسکولوں سے باہر ہیں بچوں کے بالکل مقابلے صحیح. میں. ڈراپ آؤٹ بالکل جو پرسنٹیج. کلاس 6 سے 10 ہے اس میں جو بچہ ہے اس کو اب ہم جو اضافی جو امداد فراہم کریں گے وہ 2,500 روپیہ ہے. اور جو بچی ہے اس کو 3,000 روپیہ. اور اسی طریقے سے جو 11ویں اور 12ویں ہے وہاں پہ جو ہے وہ 4,000 روپیہ بچے کو ملے گا اور 4,500 روپیہ جو ہے وہ بچی کو جو ہے وہ سمائی ملے گا. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں، 6 سے 10ویں کے درمیان 3,000 روپیہ جو ہے وہ بچے کو ملے گا اور 3500 روپیہ جو ہے بچی کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ انہی 93 لاکھ خاندانوں میں سے ان جی بچوں کو ہے. بالکل اور کیا بالکل. ایک خاندان ایک ہی بچے کو وہاں پہ تعلیمی وظیفے کے لیے جو ہے وہ کر نہیں، سکتا اس پہ ہے؟ کوئی قدغن نہیں اچھا. ہے. جتنے بھی بچے ان کے اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں، پرائمری سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں پڑھ رہے ہیں، وہ تمام بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں. اور وہ صرف اس کی شرط یہ ہے کہ ان کی 70% حاضری جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارا تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. اور اگر میں اپنا جو دوسرا پروگرام ہے جو نشو و نما ہے اس کے اوپر بھی جی. میں بات کر یہ لوں. بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی ماں اور بچے کی صحت کا. بالکل. بالکل. ہمارے ملک میں تقریباً 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہے، یعنی ان کی گروتھ اس حساب سے نہیں ہوتی جس حساب سے جو ہونی چاہیے ان کی عمر کے حساب جی. سے. تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے اس ملک کو وہ یہ ہے کہ آگے چل کے یہ جو بچے ہیں وہ ہیلپنگ ہینڈ ہونے کی بجائے برڈن ہے ملک کے اوپر بھی اور اس خاندان کے اوپر بھی. ٹھیک کیونکہ ہے. جب وہ کما نہیں سکیں گے، وہ پڑھ نہیں سکیں گے تو وہ جو کمانے والے کم ہوں گے اور کھانے والے زیادہ ہوں جی. گے. تو اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پروگرام کا آغاز کیا جس کو ہم نشو و نما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نشو و نما میں بنیادی طور پہ ہم ماں اور بچے کی صحت کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتاؤں جی. تو بچے کے جو پہلے 1,000 دن ہیں جی. اس میں جو ان کی صحت ہے اس کو ہم بیسیکلی اس کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کا آغاز ہم کرتے ہیں جب ماں جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ماں کی صحت میں ہم ماں کو جو ہے وہ ایک خصوصی خوراک دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. اس کی جو حفاظتی ٹیکے ہیں اس کا کورس مکمل کرواتے ہیں. اس کو ہر 3 ماہ بعد اسپتال آنا پڑتا ہے اور اپنی جو ہے وہ ہم سے خوراک لے کے جاتی ہیں، اپنے جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو وہاں پہ جو ڈاکٹر ہوتی ہے اسپتال میں وہ بھی اس کا معائنہ کرتی ہے. ٹھیک. یہ کرنے کے اوپر ہم ان کو اضافی سمائی امداد بھی فراہم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا. جو کہ ہماری جو کفالت کی رقم ہے یا جو تعلیمی وظائف کی رقم ہے اس کے اوپر یہ اضافی ہے. اور اس میں بھی ابھی ہم نے 500 روپے کا اضافہ کیا ہے. یہ میکسیمم اگر یہ سارا اگر ایک خاندان کو لے رہا ہے یہ سارے انسینٹیوز تو کتنی اندازن، یہ تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ تقریباً 50,000 پلس ہی رقم بن جاتی ہے. دیکھیں جو اگر ہم اس کو سمائی بنیادوں پہ دیکھیں تو جی. ایک خاندان اگر اس کے 2 بچے تعلیمی وظائف میں جی. ان کا انرولمنٹ ہے اور ایک اگر بچہ یا خود جو ماں ہے وہ نشو و نما میں ہے اور 10,500 وہ اپنے ہماری جی. کفالت سے لے رہی ہیں تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر سمائی کی بیسس کے اوپر تقریباً 17 سے 18,000 روپیہ
ठीक فی ہے، خاندان جو ہے وہ لے بن رہا ہوتا ہے جاتا ہے، اچھا پروگرام سے. جی. ٹھیک ہو گیا. تو تقریباً 17 سے 18 ہزار روپیہ اگر ان کے 2 یا 3 بچے جو ہے وہ تعلیمی وظائف میں انرول ہوتے ہیں ٹھیک ہو تو گیا. ان کو یہ مل رہا ہوتا ہے. بہترین جی. بہترین. اچھا، وزیر اعظم پاکستان کے ابھی آپ نے کیونکہ ذکر بھی کیا کہ تمام ہی تقریباً جو پروجیکٹس چل رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان سب میں اضافہ کیا گیا ہے. تو رمضان کا کیونکہ بابرکت مہینہ بھی اس وقت چل رہا ہے اور اس میں جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے پاکٹ کے اوپر جو ہے وہ ذرا زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں اس مہینے میں، تو برڈن بہت پڑ جاتا ہے آپ کے پاکٹ پہ. تو بتائیں، وزیر اعظم پاکستان نے رمضان پیکج کا بھی اعلان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا یہ سب صوبوں کے لیے ہے یا کچھ صوبوں تک یہ محدود کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ جو ہمارے کفالت کے خاندان ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی خاندان جی ایسے ہیں جو کہ سطح غربت سے زندگی نیچے گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. نہیں حکومت ہے. پاکستان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو شامل نہیں کر پا رہے. تو یہ جو رمضان پیکج ہے یہ بیسیکلی نہ صرف وہ خاندان جو کہ کفالت میں شامل ہیں جی بلکہ کچھ ایسے خاندان جو غریب ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو میں اگر تفصیل اس کی بتاؤں صوبہ وائز لوگوں کی آگاہی کے لیے، تاکہ وہ جب جی رقم لینے کے لیے جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ وہ کتنی رقم ہے. کچھ جو پیکج ہے وہ تو جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پیمنٹ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم رقم تقسیم کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بجٹ سے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو یہ رمضان کا پیکج دیں گے. تو میں اگر حکومت خیبر پختونخوا کی بات کروں تو انہوں نے تقریباً 9 لاکھ خاندانوں کے لیے 10,000 روپیہ فی خاندان کے حساب سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کفالت کے خاندان ہیں جی 9 لاکھ، ان کو یہ رمضان پیکج دینے کا فیصلہ کیا، جس کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ سوموار سے یعنی پیر سے جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے. یہ اضافی 10,000 روپیہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. حکومت سندھ نے اسی طریقے سے تقریباً 44 لاکھ خاندانوں کو، جس اچھا، میں سے تقریباً 27 لاکھ خاندان جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کفالت کے خاندان ہیں، ٹھیک ہے. ان کو فی خاندان 5,000 روپیہ اپنے بجٹ سے اور دینے کا یہ فیصلہ کیا. آپ لوگ جو رقم دے رہے ہیں یہ اس سے الگ ہے؟ اس کے الگ ہے یہ بالکل، صرف یہ اس صرف مہینے کے رمضان کے لیے ہے. لیے ٹھیک ہو بالکل. گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے حکومت پنجاب جو ہے انہوں نے نگہبان پیکج کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں جو آٹا ہے اور جو باقی ضروریات ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا، جو کہ بڑا اچھا جی اقدام ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ امداد پہنچائی جا رہی ہے. جی صوبہ بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد، وہاں پہ جو ان کی ریلیونٹ حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، انہوں نے کوئی پیکج نہیں دیا. تو وزیر اعظم پاکستان نے خصوصی طور پر بلوچستان، صوبہ بلوچستان کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ویسے بھی غربت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے لیے خصوصی طور پہ رمضان پیکج کا اعلان کیا، جس کے ذریعے فی خاندان جی 2,000 روپیہ جو ہے وہ رمضان کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس کا آغاز ان تمام چاروں ایریاز میں کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ خاندانوں کو صوبہ بلوچستان میں، جس میں سے 5 لاکھ ہمارے کفالت کے خاندان ہیں، 1.5 لاکھ خاندان گلگت بلتستان میں، جس میں سے تقریباً 1 لاکھ خاندان کفالت کے ہیں، آزاد جموں کشمیر میں تقریباً 2.5 لاکھ خاندان، جس میں سے 1 لاکھ خاندان جو ہے وہ ہمارے کفالت کے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام آباد کے تقریباً 35,000، جس میں سے 10,000 ہمارے کفالت کے ٹھیک خاندان ہے. ہیں، ان کو یہ ایک دفعہ اضافی 2,000 روپے رمضان کے لیے جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا آغاز ان چاروں جگہوں پہ ہو ہو چکا. چکا ہوا ہے. بالکل. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اچھا، اب کچھ تھوڑا سا آتے ہیں لوگوں کے مسائل کی طرف بھی. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جن لوگوں کو یہ جو خاص طور پر آپ نے جو 93 لاکھ خاندان بتائے ہیں، ان کو کیا کوئی آپ لوگ سوشل سیکیورٹی کائنڈ آف کارڈ فراہم کرتے ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ ہر 3 مہینے بعد بینک سے جا کر رقم وصول کرتے ہیں، یا کیا مطلب وہ میسج بھیجا جاتا ہے کہ جائیں اور اپنی جی رقم وصول کر لیں؟ دیکھیں، ہمارا بہت آسان طریقہ ہے. جو جتنی بھی خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں ان کا انگوٹھا جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹی ہے ٹھیک ہے. اور ان کا پیمنٹ لینے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کسی قسم کا کارڈ یا کسی قسم کی کوئی اور جو ہے انسٹرومنٹ ہم نہیں دیتے. پہلے ہم ATM کارڈز کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، لیکن 2019 سے لے کے اب تک جو رقم کی تقسیم ہے وہ لیکن نوید صاحب، انگوٹھے وقت سے جو ہوتی ہے. ہماری یہ خواتین ہیں یہ اکثر گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جی جی برتن مانجنا، جی صفائیاں کرنا، تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو سکن ہے اس کے ایشوز آ جاتے ہیں، جی میں تو اس اس کی صورت میں جی کیا میں اس کی کرتے ہیں؟ تفصیل بتاتا ہوں. زیادہ تر خواتین تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہی نظام ہے کہ ہمارے پاس جو بینکس ہیں ان کے ذریعے وہ جاتی ہیں، اپنا انگوٹھا لگاتی ہیں، اس انگوٹھے کے بعد ان کو ٹھیک. رقم مل جاتی ہے. اور آپ کا بالکل یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. تقریباً کوئی 10% خواتین ایسی بھی ہیں
نہ صرف کام کرنے کی وجہ سے ان کے انگوٹھے کی جو نشانات ہیں مٹ جاتے ہیں، بلکہ کیونکہ ایجڈ خواتین بھی ہوتی ہیں، جی جو بوڑھی بالکل. خواتین ہوں. ہوتی ہیں، تو ان کے بھی انگوٹھے جو ہے ریڈیبل نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ہم خصوصی طور پر جو بینکوں کی برانچز ہیں ان کے ذریعے ان کو ایگزیمٹ کر کے یہ انگوٹھے کی شرط اچھا. سے اچھا. اسپیشل پیمنٹس کرتے ہیں ان کے لیے، ایک خصوصی طور پر ہم ایک نظام ہم نے رکھا وضع ہوا کیا ہوا ہے. ہے، بالکل وضع ٹھیک. کیا ہوا بالکل ہے، تو ٹھیک. اس میں ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. 93 لاکھ خاندان ہے تو 93 لاکھ خاندانوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے میک شور کرتے ہیں کہ میک انہیں شور مل کرتے ہیں. جائے. اور انگوٹھا جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد، کیونکہ ہمارا جو مستفید ہونے والی ہیں وہ خواتین ہیں جی. ساری 93 لاکھ کی 93 لاکھ، تو ہمارا بنیادی مقصد وومن امپاورمنٹ بھی ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل. جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلیں، اپنے جو ہے وہ خود ان خریداری کو کر رہے ہیں، بااختیار بااختیار بنانا. بنایا بالکل جائے. ٹھیک. تو اس لیے یہ انگوٹھا، ادروائز آپ کارڈ دے دیں گے تو کارڈ تو ان سے گھر کے مرد لے لیں گے اور خود جا کے جو ہے وہ اپنا بالکل. پیمنٹ نکال لیں گے. بالکل ٹھیک. ایک ان کو اعتماد بھی دینا نا، اعتماد یہ بھی دینا، بڑی اچھی بالکل. بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت ساری، میں کیونکہ ذرا ساتھ ساتھ میں نا جو شکایات کا سلسلہ ہے نا وہ بھی سب کی جی جی نمائندگی کر رہی ہوں، کیونکہ آج کے پروگرام میں فی الحال سامعین ہم لائیو کالز نہیں لے رہے. یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے، FM 101 چینل پاکستان. وہاں پر آ کر آپ اپنا سوال پٹ اپ کر سکتے ہیں. ہم بعد میں ڈائریکٹر جنرل BISP ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، نوید اکبر صاحب، ہم ان سے اور ان کی ٹیم کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ لوگوں کے کوئی اس طرح کے ویلڈ سوالات آتے ہیں کہ جو آپ اس پروگرام میں ضرور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. کیونکہ نوید صاحب کو اب ہم گاہے بگاہے ضرور بلایا کریں گے اور آپ لوگوں ڈائریکٹ بھی ان سے کچھ ایسے بھی پروگرامز ہم لائن اپ کریں گے جس میں آپ ڈائریکٹ ان کو کالز کے وہ جوابات دے سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ بہت ساری شکایات خواتین کرتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ ان کو پوری رقم ادا نہیں کی جاتی، یا رقم لینے میں دشواری کا سامنا بینک میں جا کے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے جی کچھ کام کیا ہے؟ بالکل. اصل میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کٹوتی، کیونکہ یہ زیادہ تر خواتین ان پڑھ ہیں، جی. ان کو یہ نہیں پتہ. اور ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو رقم ہے یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. جی. اس کو یہ نہ تو حکومت پاکستان ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، اور نہ ہی جو لوگ ان کو رقم دیتے ہیں جو بینک کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ وہ احسان کر رہا ہے. جی. یہ حق ہے، دیر بدیر آپ کو یہ حق ملنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو نظام ہے، جس کے ذریعے ہم رقم تقسیم کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر تحصیل کی سطح پہ ہے، تو لوگوں کو بہت زیادہ ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، ان کی اچھا. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہوتی ہے وہ سارا. اور کیونکہ یہ پڑھی لکھی خواتین نہیں ہوتی تو یہ انفلوئنس میں جلدی آ جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، تو وہ اس میں پھر وہ کٹوتی بھی کرتے ہیں، بخشش بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مسائل ہیں. ان مسائل کو ہم بڑی سختی سے نمٹ رہے ہیں. ہم لوگوں کو، جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیتے ہیں، ان کے ٹھیک ہے. خلاف FIRs بھی کرتے ہیں. ان کے بزنس جو اپنا بینکوں کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتے ہیں. لیکن اس کو ہم حل بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ابھی ہمارے پاس اس وقت صرف 2 بینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب ہم نے حال ہی میں تقریباً کوئی 2-3 ماہ پہلے ہم نے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، اور اب 2 کی بجائے ہم 6 بینکوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تحصیل کی سطح کی بجائے یونین کونسل کی سطح کے اوپر اب ہم پیمنٹ مراکز قائم کریں گے. اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو لوگ، ہماری جو خواتین ہیں، ان کو کم سے کم ٹریول کرنا پڑے، اپنے گاؤں کے قریب ترین یونین کونسل کی کسی بھی شاپ پہ جا کے یا جو بینک کا نمائندہ اس کی سے پیمنٹ لے لیں. تو اب اس سے یہ ہوگا کہ جب ان کا سفر کم ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، تو ہماری یہ جو کٹوتی کی شکایات ہیں اس کے اوپر بھی ہم قابو کریں گے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم سخت سے سخت مانیٹرنگ کریں، اور ہر پیمنٹ پوائنٹ کے اوپر ہمارا ایک بندہ ہو جو کہ پیمنٹس کو خود مانیٹر کرے، خود پیمنٹس کروائے. تو انشاءاللہ یہ کب سے سٹارٹ کرنے یہ کا جو ہمارا نیا بینکوں کا نظام ہے انشاءاللہ وہ 1 اپریل سے ہم اس کا آغاز کر دیں گے. اچھا. بینک ہائر ہو چکے ہیں. اب وہ صرف جو ان کی انٹیگریشن یا جو بھی ان کا ایک کام ہوتا ہے ہمارے نظام کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کے لیے، وہ اس وقت چل رہا ہے. اور انشاءاللہ 1 اپریل سے آنورڈ پھر انشاءاللہ ہم نئے بینکوں کے ذریعے جو اور ان خاندانوں کو اس کے بارے میں انفارم بھی کیا جائے گا. جی بالکل. ان کو SMS کے ذریعے اور آگاہی پیغامات کے ذریعے جو ہے وہ ان کو آگاہ بھی کریں گے. اچھا. ایک تو میں نے SMS کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کرنی ہے کہ بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ اسکیمز پاکستان میں بڑے عام ہیں، جن میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام لے کر بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں. اب تو کافی عوام میں شعور آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے بھولے بھی ہمارے شہری ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ
کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام کیوں اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اور کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیمز اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہیں؟ جی بنیادی طور پر یہ جو سائبر کرائم ہے یا یہ جو اس طرح لوگ فرڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انعامی رقم، پروگرام، لاٹری، یعنی پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل ہیں. جی لوگ اس کو جی اس جی، کا نام استعمال کرتے ہیں. جو زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے، جس پہ زیادہ لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں، اس کے نام پہ فراڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آگاہی نہ ہونا اور تعلیم نہ ہونا ہے، جس میں لوگ جلدی جانسے میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو میں اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں کہ وہ کیا اس میں ہم کر رہے ہیں، اقدام کریں، میں سب سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو پیغامات ہیں اس کو اگنور کریں. بالکل. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے صرف 8171 سے ہی پیغام جاتا ہے. 8171 ہمارا جو پیغام رسانی کا جو اپنا طریقہ ہے وہ یہ ہے، ایس ایم ایس کا. ایس ایم ایس کا، وہ ہم 8171 سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کسی قسم کا کوئی میسج، کوئی امداد نہ ہم فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم میسج دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8171 کے علاوہ کسی قسم کا کوئی میسج آئے تو اس کو آپ اگنور کریں. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ہم بیسیکلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پی ٹی اے کے ذریعے اور جو ہمارا ایف آئی اے ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن بھی لے رہے ہیں. اور جن نمبر سے میسج آتا ہے ان جی لوگوں جی کو بھی رپورٹ ان کو ہاں. بلاک بھی کرتے ہیں. اور اچھا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر کسی کو کسی جگہ سے میسج آئے تو آپ ضرور ہمارے ٹول فری نمبر جو کہ 0800-264-777 ہے، اس کے اوپر ان نمبروں کے بارے میں ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے قریبی تحصیل دفاتر میں بھی بتائیں. ہمارے پاس جیسے ہی ان نمبروں کی شکایات آتی ہیں اس کے اوپر ہم سخت سے سخت ایکشن لیتے ہیں، ان کو بلاک کرواتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر جو ریلیونٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو ہم ان کے خلاف ایکشن لینے کے یہ لیے تو بہت اچھا آپ وہ قدم کرواتے اٹھا ہیں. رہے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیونکہ خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے ڈیجیٹل، ظاہری سی بات ہے کہ اب عوام کو اس طرف آنا پڑے گا کیونکہ پوری دنیا ایوالو ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ان گیجٹس کا استعمال، ڈیجیٹل دنیا ہے کیا، اس کے ساتھ متعارف ہونا پڑے گا. تو کیا اس حوالے سے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خاص طور پر خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل. ہم نے حال ہی میں ایک پائلٹ کیا ہے جس کو ہم ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کا پائلٹ کہتے ہیں. اچھا. اس میں ہم نے چند تحصیل، چند جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں چند خواتین کو تجرباتی طور پر ہم نے یہ ان گیجٹس کے اوپر، اور بینک اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے، بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں، اے ٹی ایم مشین کو کیسے چلاتے ہیں، موبائل کو کیسے یوز کرتے ہیں، رقم کیسے گنتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر، پھر سیونگ کے اوپر کہ بچت کیسے کرتے ہیں، اچھا. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ان کے کوئی تقریباً 3 دن کا جو ہے وہ ایک ٹریننگ سیشن جو ہے بینیفیشری کا، جو کہ پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے. اچھا. 3 دن ہم نے بینیفیشری کے ساتھ، ہمارا جو ٹرینر تھا اس نے ان کو ان ساری چیزوں کے اوپر بتایا، پھر ہم نے ان سے باقاعدہ اس کی پریکٹس بھی کروائی. تو یہ سلسلہ اب انشاءاللہ ہم کیونکہ تجرباتی طور پہ تھا، اب اس کو ہم مزید تھوڑا سا ریفائن کر کے ملک بھر میں اس کو جو ہے وہ پھیلائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وقت کے ساتھ تمام خواتین کو وقت کے ساتھ، کیونکہ ہماری 93 لاکھ خواتین بہت بڑا نمبر ہے، ٹھیک. لیکن ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ جو ہے وہ فراہم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بچت کے رجحان کے حوالے سے یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ بچت کرنی ہے، اور میرا خیال ہے ہر خاتون جو اپنی فیملی کو چلا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ میرا خیال ہے ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ میں نے کچھ پیسے جو ہے وہ بچا کے رکھنے ہیں کہ وہ کسی ضرورت کے وقت پہ کام آ سکیں. تو بچت کا رجحان کا کیسے آپ لوگ کس طرح سے اس بالکل. کانسیپٹ کو لے کے چل رہے یہ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں بچت کی سب سے زیادہ جو انسان کو یاد آتی ہے وہ اللہ نہ کرے اگر کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کووڈ کی. آپ جی. سب کو پتہ ہے کووڈ میں جو سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا نا، وہ یہ جو انفارمل ورکر، یہ جو دیہڑی دار مزدور تھے، اور زیادہ تر جو ہمارے جن کا 93 کاروبار لاکھ، بند ہو گیا. جی بالکل. ہاں. مطلب جو لوگ ہم ہیں یا آپ ہیں جو کہ کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہیں، ان کی تو تنخواہ جو وغیرہ تنخواہ ہے آ وہ رہی تو تھی. آتی رہی. جی. لیکن یہ جو دیہڑی دار مزدور تھے، جب کاروبار بند ہو گئے، کوئی کسی قسم سوشل کی کوئی ڈسٹینسنگ ایکٹیویٹی نہیں تھی. تھا بالکل بالکل. تو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اور ہوا یہ کہ حکومت پاکستان کو ان کی امداد کرنی پڑی اس وقت، جی. کیونکہ ان کے پاس تو کوئی سیونگ نہیں تھی. تو بالکل. حکومت پاکستان اس وقت 12,000 روپیہ فی خاندان جو ہے وہ تقریباً 15 جی ملین جی خاندانوں کو بالکل دیا. بالکل ایسا ہی تھا. اب یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ہر دفعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وسائل کی کمی بھی ہے.
تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں میں بچت کا رجحان پیدا کریں گے، اور ٹھیک ہے. بچت کا رجحان ایسے پیدا کریں گے کہ ان کو ہم یہ گائیڈ کریں گے کہ یہ بچت ان کے مستقبل کی کسی آفت کو نمٹنے کے لیے، تاکہ ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے ایک اسکیم کا آغاز کیا. اس سیونگ اسکیم کے ذریعے اب ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ جتنا سیو کریں گے اس کا 40% جو ہے وہ حکومت پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ہم نے بہت چھوٹی اماؤنٹ رکھی ہے. ہم نے کہا کہ آپ یا 500 روپیہ ماہانہ سیو کر لیں ٹھیک ہے. یا 1000 روپیہ جو ہے وہ ماہانہ بچت کر لیں. تو اگر وہ 500 روپیہ ماہانہ بچت کریں گی تو ہم ان کو 200 روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گی. اور اگر وہ 1000 روپیہ ماہانہ سیو کریں گے تو 400 روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کو کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے. تو نہ صرف اس میں ایک جو چینج ہم لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں، سیونگ اکاؤنٹ کھولیں. تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو بینک نظام سے باہر ہیں وہ بینکنگ نظام میں آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم رجحان پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بچت بھی کر سکیں، اور اس بچت کو انسینٹیوائز ہم میچنگ گرانٹ سے کر رہے ہیں. اور وہ ہم پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تقریباً 2 سال کے لیے ہم اس کو تجربہ کر رہے ہیں. کوئی تقریباً 13 ضلعوں میں اس پروگرام کو ہم تجرباتی طور پہ چلا رہے ہیں. اور اس میں ہوگا یہ کہ جو ہم رقم دے رہے ہیں وہ، اور جو وہ منافع اس کے اوپر کماتے ہیں وہ تو وہ نکال سکیں گے، لیکن جو وہ رقم خود سیو کر رہے ہیں، یعنی وہ جو 500 1000 روپیہ انہوں نے سیو کرنا ہے، وہ 2 سال تک جو ہے وہ نہیں نکال تو یہ سکیں جہاں گے. پہ پائلٹ پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اس کی کیا فیڈ بیک ہے، وہ ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں جی پتہ بہت چلے. اچھی ہے. ہمارا اچھا. ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے تقریباً جو 2 سال کا ہم نے ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے 1.5 لاکھ خاندانوں کو کرنا ہے. تو ابھی ہم نے تقریباً یہ ہمارا تیسرا ماہ ہے. اچھا. تو آلریڈی 50 سے 60 ہزار خاندان آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم ٹھیک اس ہے. سیونگ اسکیم میں جو ہے وہ شامل ہونا اور یہ چاہتے ہیں. یہی 93 لاکھ خاندان ہے نہیں، یا یہ اس کے؟ نہ صرف یہ 93 لاکھ خاندانوں میں سے ہے، بلکہ اچھا. تھوڑا سا ہم نے اس کا کرائٹیریا ریلیکس بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو اور غریب لوگ ہیں جو ہمارے 93 لاکھ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل سکتے ہو ہیں. سکتے جی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. صحیح. اچھا. اور جس طرح آپ نے ابھی دور دراز علاقوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی آتی ہے، بہت ساری کٹوتیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح نادرا نے ایک سسٹم متعارف کروایا ہوا ہے کہ ان کے موبائل وینز ہیں، وہ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور شناختی کارڈ کی فیسلٹی، تو کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یہ جو کفالت پروگرام ہے یا وظائف کا ہے جو بھی ہے، تو آپ لوگ بھی کوئی موبائل وینز کا کوئی کانسیپٹ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے؟ جی بالکل. آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا کہ جو خاص کر دور دراز کے علاقے ہیں، لوگ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا صحرا میں رہتے ہیں، خاص کر میں بات کرنا چاہوں گا بلوچستان کی اور سندھ کے کچھ علاقوں کی اور کچھ کے پی کے علاقوں کی، جہاں پہ خاص کر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت زیادہ ٹریول کرنا ٹریول پڑتا کرنا ہے، اور پڑتا اس کی ایک کاسٹ ہے. ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو وہ اکیلی ٹریول بھی نہیں کر سکتی، تو ان کو یعنی 2 افراد کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اس کی ایک جو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں وہ بھی ان کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے فیز میں صوبہ بلوچستان کے تقریباً 20 اضلاع میں اور صوبہ سندھ کے جو 5 اضلاع ہیں، جس میں زیادہ تر جو وہ ضلع ہیں جو صحرا جس میں ہے، ستر پاکر ہے، عمر کوٹ ہے، وہاں پہ ہم نے یہ موبائل رجسٹریشن وہیکلز کا آغاز کیا، بالکل نادرا کی جو ہے وہ تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اب یہ جو موبائل رجسٹریشن وہیکلز ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، بجائے یہ کہ لوگ ہمارے پاس آئیں. تو یہ جو دور دراز علاقے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم خود جاتے ہیں ان کے پاس، اور انشاءاللہ اس تجربے کو، یہ بھی ہم نے حال ہی میں کوئی تقریباً 2-3 ماہ ہوئے ہم نے اس کو آغاز کیا، اس تجربے کو انشاءاللہ ہم ملک بھر میں پھیلائیں گے، اور ہر ضلع کی بنیاد کے اوپر ہم یہ انشاءاللہ موبائل رجسٹریشن وہیکلز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے. موبائل رجسٹریشن وہیکلز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پورا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا ایک میپ بناتے ہیں، اور ٹھیک ہے. ہر گاؤں، ہر یونین کونسل میں ہماری یہ جو وہیکلز ہیں وہ جاتی ہیں، اور اس میں نادرا کا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا رجسٹریشن کا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو ایک ون سٹاپ شاپ کائنڈ آف تھنگ جو ہے وہ ان ٹھیک ہے. کو تو ہم وہ فراہم پہلے سے کرتے ہیں. اناؤنس کر دیا جاتا ہے اس بالکل، وہ ایریا پورا کے ایک اندر آئیں گے. اسکیجول ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کب کس ایریا میں جائیں گے، اس حساب سے جو ہے وہ ہم اس کوئی ایریا کو اناؤنسمنٹس کور وغیرہ کرتے بھی ہیں. وہاں اس علاقے میں بالکل کروائی بالکل جاتی ہیں؟ بالکل. اچھا. اناؤنسمنٹ 2 یا 3 دن پہلے کروائی جاتی ہیں کہ جی یہ گاڑی آئے گی اور یہ پورا دن یہاں پہ رہے گی، آپ کی رجسٹریشن کی، آپ کی سہولت کے لیے
آئیں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. رجسٹرڈ کروائیں. اچھا اب تھوڑا سا کیونکہ لاسٹ کچھ لمحات ہمارے پاس باقی ہیں تو میں چاہوں گی کہ کچھ امپورٹنٹ میسیجز کی طرف بھی ضرور جایا جائے. رجسٹریشن آپ نے جیسے ابھی ذکر بھی اپنی گفتگو میں کیا تھا کہ ہم یہ بھی میک شور کرتے ہیں کہ بس ایک ہی خاندان نہ لیتا رہے, اس میں نئے لوگوں کو بھی مواقع دیے جائیں. تو ایک تو مجھے یہ سرکل بتائیں کہ ایک خاندان اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو کب تک آپ اس کی امداد کو, کیونکہ وظائف میں تو پتہ ہے کہ اس کلاس کے لیے لیا گیا ہے 1 سال بعد یا 2 سال بعد جو ہے یہ کلاس ختم ہو جائے گی, لیکن کفالت کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ڈٹرمن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کیا ایک خاندان کو آپ کم از کم کتنے اس تک کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم ابھی جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد جو خاندان اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں, ایک تو ان کو اپنے آپ کو ری سرٹیفائی ری رجسٹر کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کے حالات اسی طریقے سے ہیں جو 3 سال پہلے تھے تو وہ ان کی امداد جاری رہے گی, ورنہ ہم ان کو اس پروگرام سے جو ہے وہ نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اور جو لوگ مستفید نہیں ہو رہے وہ بھی وہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں, اور ان کیس ان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تو ان کو ہم موقع دیں گے ان خاندانوں کی جگہ پہ جن کے حالات جو ہم سے بینیفٹ لے رہے ہیں ان کے حالات بدل گئے, ان کی جگہ پہ ان کو موقع دیں گے کہ پروگرام سے مستفید ہوں. تو یہ ہر 3 سال بعد اب لوگوں کی انٹری ایگزٹ جو ہے وہ ہوگی. ٹھیک ہے. جو لوگ سروے نہیں کرائیں گے, جو پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں اور وہ سروے نہیں کرائیں گے, ان کی امداد ہم فوری طور پہ بند کر دیں گے. تو اس لیے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں انہوں نے بھی شامل ہونا ہے ہر 3 سال بعد, جو نہیں لے رہے وہ تو ان اینی کیس اپنا سروے کرانے کے لیے آئیں گے جب تک اس پروگرام میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اور کس کس طرح کے لوگوں کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو مالی معاونت دیتا ہے. تو وہ تو غریب جو آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ تو ضرور رجسٹر کرائیں اپنے ٹھیک ہے. آپ کو, لیکن لوگوں کی آگاہی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جو ہم سروے کرتے ہیں اس کا جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال نہیں کرتا. جی. یہ ڈیٹا صوبے بھر کے جتنے بھی پروگرامز ہیں جو مالی معاونت کے یا جو رعایتی اسکیموں کے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. حکومت پاکستان جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے جو ابھی سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے تمام خاندانوں سے, ملک بھر میں جتنے بھی خاندان بسر کر رہے ہیں جس میں لوور مڈل کلاس غریب, ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سارے جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر ٹھیک ہو کروائیں, گیا. کیونکہ مستقبل قریب میں حکومت نے اگر کسی قسم کی کوئی رعایت دینی ہے, چاہے وہ گیس, بجلی یا جو ابھی یوٹی اسٹور کے ذریعے دی جا رہی ہے, وہ سب اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور انڈیویجول بیسس کے اوپر آپ لوگ ٹریٹ نہیں کرتے, آپ فیملی کے بیسس کے اوپر جی ٹریٹ کرتے بالکل, ہیں؟ جو سروے ہے وہ گھر کا کوئی بھی فرد آ کے کروا سکتا ہے. ٹھیک یہ ہے. بھی ایک مت بنی ہوئی ہے کہ صرف خواتین آ کے سروے کرا سکتی ہیں, ایسی بالکل بات نہیں ہے. گھر کا کوئی بھی نمائندہ گھر کے بہاف کے اوپر اپنا سروے کروا سکتا ہے. وہ لیکن وہ نامینیٹ خاتون کو کریں گے کیونکہ آپ نے جیسے بینیفٹ جو ہے وہ خاتون کو ملے گا, ملے وہ ہم خود سلیکٹ کریں گے. جب ایک گھرانہ جو ہے وہ اہل ہو جائے گا تو اس میں سے خاتون کا جو اہلیت ہے یا اس کا جو انتخاب ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خود کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے لیے یہ ہے کہ اس خاتون کا نام اس ڈیٹا بیس میں ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہو گیا. جس کو ہم مالی معاونت دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں چاہوں گی آپ کو پیغام دینا چاہے ہمارے سننے والوں کو, حالانکہ آج آپ کا پورا جو یہ ٹاک شو تھا نا اس کے اندر بہت سارے پیغامات تھے. میں پھر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہماری خاص کر 2 طبقے ہیں جن کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک وہ ہے جو کہ ہماری خواتین جو جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں, وہ ہم سے مستفید ہو رہی ہیں پروگرام سے. ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی پوری رقم وصول کریں. میں نے پہلے بھی کہا یہ آپ کا حق ہے. اپنے حق جس طرح اسی طریقے سے ہم جو چیز خود کماتے ہیں اس میں سے کوئی 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے, اور یا ہم بہت زیادہ بحث کرتے ہیں دکانداروں کے ساتھ کہ جی تم مہنگی چیزیں دے رہے ہو, اسی طریقے سے یہ پیسے جو ہے یہ ان کا حق ہے, یہ ان کے پیسے ہیں. ان کو اسی طریقے سے اہمیت دیں جس طریقے سے وہ اپنی باقی ہوگا. اور کوئکلی وہ جو لوگ ادر دین ہمارے جو بیسٹ بینیفیشریز ہیں, جو جنرل طبقہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے جو نیکی وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری خواتین ہیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کی مدد کیا کرے, ان کی گائیڈنس کرے, ان کو بتائیں کہ کیسے وہ پورے رقم لے سکتے ہیں. اور جو لوگ رقم دے رہے ہیں ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو ایک نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کو, غریب خواتین کو سرو کرتے ہیں اور ساتھ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس چیز کی. بالکل ٹھیک. تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں ان کو احترام سے, عزت سے رقم دیں اور پوری رقم دیں.
بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نوید اکبر صاحب، آپ نے اتنی تفصیل سے ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے، اور ہمارے لسنرز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یقیناً ان کے بھی مائنڈ میں بہت سارے سوالات ہوں گے، اور اگر وہ ہمارے پاس فیڈ بیک آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے آفس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ضرور شیئر کریں گے. سامعین، جس طرح نوید صاحب ابھی بتا رہے تھے، آپ ہمیشہ جو مستند جو BISP کے جو ذرائع ہیں جس سے ان کی بات آپ تک اور آپ کی بات ان تک پہنچ سکتی ہے، صرف انہی کو فالو کیجئے. ان کے جو خاص طور پہ SMS سروس کا بتایا نوید صاحب نے، 8171 8171، اس کے اوپر سے جو صرف پیغام موصول ہوتا ہے، اس کے اوپر صرف آپ بھروسہ کریں. اس کے علاوہ اگر ڈفرینٹ ان کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.bisp.gov.pk، اس پر آپ جا کر معلومات لے سکتے ہیں. اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی شکایات آپ نے درج کروانی ہے، کوئی سجیشن دینی ہے، کوئی اور معلومات لینی ہے، تو 0800264777 یہ فون نمبر ہے، اور یہ ٹول فری نمبر ہے. جی آپ بالکل. اس پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. صدف رانی کو دیجیے گا جی اس ٹاک شو سے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.